الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو. میرے واجب الاحترام میرے دوستو، عزیز ساتھیو، اسلامی سال دا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس وقت تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے اس وقت تو اللہ نے سال دے 12 مہینے بنائے. ان عدۃ الشہور 12 شہرا، اور اُدھے وچوں 4 مہینے محترم مہینے، 3 مہینے لگاتار ہیں، 1 مہینہ بعد، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ. کہ جس وقت تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے اس ویلے تو مہینے سال دے 12، اس دے وچ 4 مہینے محترم مہینے، اور 1 مہینے دا نا ہی محرم مفعول دا صیغہ فرمایا کہ بہت زیادہ جس دا احترام کیتا گیا. محرم جس دا بہت زیادہ، جس طرح نا محرم محمد کس نو آدھے کہ جس دی بہت زیادہ تعریف کیتی گئی، یہ بھی اسے وزن تے محرم کہ جس دی بہت زیادہ احترام کیتا گیا. محرم کفار مکہ بھی، بلکہ آپ تو پہلے جتنے بھی لوگ سی انہاں 4 مہینوں دا احترام کرتے سی. یعنی اگر اگے پیچھے کوئی قتل و غارت ہے سی، گناہ دا کم کرتے سی، لیکن انہاں 4 مہینوں دے وچ لڑائی بند کر دیندے سی، گناہ دا کم نہیں کرتے سی. اور اس محرم الحرام دے مہینے دے وچ بہت زیادہ واقعات پیش آئے
اور سب تو آخری واقعہ جڑا پیش ہونا ہے وہ قیامت دا واقعہ، یعنی محرم الحرام دی 10 محرم نو ہی قیامت برپا ہونی ہے، کیونکہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام دی جنت تو زمین تے اتاریا گیا، وہ بھی فرمایا کہ محرم والا مہینہ سی، پھر انہاں دی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی محرم دا مہینہ۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نو جدوں مچھلی دے پیٹ دے وچوں نکالیا گیا، وہ بھی یہ محرم الحرام دا مہینہ سی۔ بنی اسرائیل نو فرعون تو نجات دیتی گئی، فرعون نو دریا دے وچ غرق کر دیتا گیا، وہ بھی یہ محرم الحرام دا مہینہ سی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام دی جڑی ملاقات ہوئی ہے جدائی تو بعد 40 سال تو بعد جڑی ملاقات ہوئی ہے، پہلی ملاقات وہ بھی اس محرم الحرام دے مہینے دے وچ ہوئی، یعنی بہت زیادہ اہم واقعات جڑے پیش آئے وہ یہ محرم الحرام دے مہینے دے وچ پیش آئے، یعنی یہ بڑا محترم مہینہ، عظمت والا مہینہ، اور سب تو دل سوز واقعہ، دل نو رولا دینے والا واقعہ کہ جڑا واقعہ اس محرم الحرام دے وچ ہویا، وہ 10 محرم الحرام 61 ہجری سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بے دردی دے نال جڑا شہید کیتا گیا میدان کربلا دے۔ پچھلا مہینہ ذی الحج قربانی دا مہینہ سی، 10 ذی الحج نو قربانی ہے، پھر 18 ذی الحج نو حضرت عثمان دی شہادت، پھر یکم محرم الحرام نو حضرت عمر دی شہادت، پھر 10 محرم الحرام نو حضرت حسین ابن علی پورے کنبے سمیت یعنی 72 تن 72 لوگوں دی شہادت، 10 محرم الحرام، یعنی بڑی یہ مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ سانو ایک ہی سبق دیتا ہے، واقعہ کربلا دا پس منظر، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر بندے نو اپنی اہل اور اپنی اولاد دے نال پیار ہے، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین دے وچوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین دے نال اور حضرت حسن دے نال بڑی محبت کردے سی، بڑا پیار کردے سی، اور کیا فرمایا سی، ہما ریحتان فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی، اور آپ سلم انہاں نوں سونگیا کردے سی، انہاں دا سر دے وچوں سونگ دے سی، فرمایا کہ انہاں دے وچوں مینوں خوشبو ہوندی ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار کیتا، چھوٹے سی اس ٹائم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نعم الراکب، کتنا بہترین سواری ہے، کتنی بہترین سواری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری بہتر ہے لیکن جڑا اتنے سوار ہے وہ بھی کتنا بہتر ہے، یعنی سواری اگر بہتر ہے تو وہ سوار بھی کتنا بہتر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے وچوں آئے، چھوٹے سی ڈگدے آمدن، کبھی اٹھ دین کبھی بہ جاندے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے اتنے خطبہ فرما رہے سی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے حکم نہیں دیتا، بلکہ ممبر تو خود اترے اور حضرت حسین نو لے اور اپنے گود میں بٹھا دیتا، اور کیا فرمایا کہ یا اللہ حسین دے نال میں محبت کردا، اور جڑا حسین نال محبت کرے یا اللہ تو اس دے نال بھی محبت کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں بڑے فضائل بڑے مناقب بیان فرمائے، اور انہاں دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیار بھی بڑا سی، محبت بھی بڑی سی، اور دونوں یعنی حسن اور حسین، فرمایا کہ حضرت حسن جڑے ناف تو لے کے سر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ سی، اور حضرت حسین ناف تو لے کے پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ سی، اور دونوں دا نام اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ جدوں حضرت علی دی گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا حسن، تو آپ نے پوچھا علی دا نام کی رکھی، فرمایا حرب، جنگجو، بہادر، فرمایا کہ نہیں اس دا نام حسن ہے۔
اور دوسرا بیٹا پیدا ہویا، حسین پوچھا علی نام کی رکھا؟ فرمایا حرب جنگجو، فرمایا کہ نہیں اس کا نام حسین ہے۔ اور دونوں نو گڑ تھی جس میں اسی گھٹی آخدے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دے نال چسائی، یعنی اسی اس گھٹی نو اس گڑتی نو ہر بندہ بڑا اہمیت سمجھدا ہے، کسی نیک بندے کولو، کسی اچھے بندے کولو، کسی اخلاق والے بندے کولو، کسی سلجھے بندے کرو کہ جس نو بندے شریف سمجھدے ہیں، جس دے اخلاق تو لوگ متاثر ہوندے ہیں، کہ جس نو بندے سمجھدے یار بڑا ہو کہ یہ میرا بچہ بھی اس تے ہی جاوے جس طرح او شریف ہے، جس طرح او دے اخلاق ہیں، جس طرح اس دی عادات ہیں۔ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نو گھٹی جڑی دیتی اپنی زبان چسائی، حضرت حسین اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دونوں دن اتنا پیار حضرت علی نو بھی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک دفعہ یہ دونوں صاحبزادے بیمار ہو گئے، حسن اور حسین۔ ان میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت منی کہ اگر یہ سارے دونوں بیٹے اللہ انہوں صحت دینا ہے تو اسی کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے۔ کتنے؟ 3 روزہ رکھیں گے۔ 3 روزہ دی منت منی کہ اسی 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے صحت یابی دیتی، شفا دیتی، ٹھیک ہو گئے۔ اور ہن جدوں منت پوری ہو جاوے، وہ کم ہو جاوے، اس نو پھر اس منت دا پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر منت صحیح طریقے سے کیتی گئی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر منت بندے نے حرام کاری دی مننی ہے، فلاں بندہ آتا کہ میرا کام ہو جاوے تو میں شراب پیواں گا، میرا کام ہو جائے میں کسی کو قتل کر دیواں گا، میرا کام ہوتا میں فلاں کام، یعنی وہ کام جڑے شریعت وچ منع کیتے گئے، اگر انسان دا کام ہو جاوے پھر اس شرط دا توڑنا، یعنی اس منت دا توڑ دینا واجب، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہن دونوں نے روزہ رکھیا، ہن افطاری واسطے کوئی چیز نہیں ہے، رضی فرماندن کہ اس یہودی دے کولوں میں کچھ سوت لے کے انہاں اس نو کتیا حضرت فاطمہ الزہرا نے، اور رات تک یعنی مغرب تک کتیا، اور پھر اس کا کوئی دھاگا تیار ہویا، جب اس کو واپس کیتا اس دے وچ کچھ جڑی اجرت ملی ہے، جڑی مزدوری ملی ہے، اس کا کچھ جوں آٹا خرید کے آندا، اور جدوں روزہ افطار کرن لگے تو پھر ایک دستک ہوئی دروازے تے کہ اے آل رسول، اے سخیاں دا گھرانہ، کہ میں کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین آ مینوں کوئی کھانا دے دیو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا چاہیا، اور جڑی 2-3 روٹیاں سی اس دے حوالے کر دے، آپ پانی دے نال روزہ افطار فرمایا۔ اسی طرح دوسرا دن ہویا، دوسرے دن بھی سود کتیا گیا، اس کی اجرت ملی، پھر اس نو کھانا تیار کیتا گیا، پھر دروازے تے دستک ہوئی کہ میں یتیم ہاں، مینوں کھانے واسطے دتا جاؤ، وہ 3-4 روٹیاں جڑیاں بنائیاں گیا سی اس یتیم دے حوالے کر دی۔ اسی طرح تیسرا دن ہویا، پھر سود کتیا گیا، پھر دوبارہ وہ اجرت ملی، جوں دا آٹا لے کے آئے خریدیا اور پکایا گیا، 3-4 روٹیاں بنائیاں، پھر دستک ہوئی وہ اسیرہ، میں قیدی ہاں، مینوں کھان واسطے دتا جائے۔ وہی 3 روٹیاں اٹھائیاں اس قیدی دے حوالے کر دیتیاں، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن دی آیات فرمایا، نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ لوگ خود کیا اس چیز دے مستحق ہیں کہ خود کھاون، خود پیون، کہ 3 دن تو روزہ لگاتار پانی نہ رکھا جا رہا، پانی نہ افطار کیتا جا رہا، لیکن اللہ دی محبت دے وچ اس نے ننگیا کے ساتھ دستک دیتی، اس نے اللہ دے نام دا سوال کیتا، اللہ دے نام دا سوال کیتا۔ پہلے دن یتیم نو اٹھا کے مسکین نو دے دیتا، دوسرے دن یتیم نو اٹھا کے دے دیتا، تیسرے دن اس قیدی نو اٹھا کے دے دیتا۔ اللہ نے اس گھرانے دی بڑی تعریف بیان فرمائی کہ ایسے لوگ ہیں کہ آل رسول کہ خود بھوکا اور پیاسا رہ رہے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اس چیز دے زیادہ مستحق ہیں کہ خود کھان، لیکن نہیں، خود اپنے آپ نو ترجیح نہیں دے رہے، دوسرے نو ترجیح دے رہے ہیں، دوسرے نو ترجیح دیتے جا رہے۔ کون ہے یہ؟ آل رسول دا گھرانہ ہے، یہ رسول دا گھرانہ ہے جس کی اللہ نے بھی تعریف بیان فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ کہ مینوں ایک ٹائم دا دے کہ میں تیرا شکر ادا کراں، اور دوسرے دن ٹائم میں بھوکا رکھ کہ میں کیا کراں؟ صبر کراں، میں کیا کراں؟ صبر کراں، بھوکا رکھیں تو میں صبر کراں، اور مینوں پیٹ بھر کے دے میں تیرا شکر ادا کراں، اور میری آل نو اتنا مال نہ دیویں
کہ یہ تینوں بھول جان، یعنی اپنے رزق واسطے انہوں اللہ دے محبوب اللہ نے کیا فرمایا، اگر تم یا رسول اللہ اگر تسی حکم کرو تو میں اوہ پہاڑ نو بھی سونے دا بنا کے تھوڑے نال چلا سکدا، لیکن اللہ دے محبوب نے کیا فرمایا کہ میں ایک ٹائم مینوں اللہ تو دے تو میں کھا کے تیرا شکر ادا کراں، اور دوسرے ٹائم دے نہ دے تو میں کیا کروں اس تے صبر کراں۔ یہ ہے حضور دی تعلیمات، حضور دی تعلیمات ہے کہ انسان جو تے کوئی ازمائش آ جاوے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کوئی بھی حالات آ جان، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی بھوک دا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی بیماری دا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی موت ہو گئی ہے، تو کیا ہے صبر دا دامن نہیں چھڑنا، کس دا وبشر الصابرین، اور فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والے واسطے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا دے وچ کیا اتھے وویلا نہیں کیتا، ماتم نہیں کیتا، شور نہیں کیتا، کیا صبر کیتا ہے، صبر دا دامن جہاں ہاتھ تو نہیں چھڑیا۔ اس واسطے وہ سانو یہ درس دے گئے، یہ سبق دے گئے کہ کوئی بھی مشکل وقت آ جاوے، کوئی بھی مشکل گھاٹی آ جاوے، کہ اس ویلے یاد کینوں رکھنا ہے، اللہ دی یاد رکھنا ہے، اور پھر خاص کر کے دین دے معاملے دے وچ، خاص کر کے دین دا معاملہ آ جاوے، اتھے تھوان اپنی اولاد قربان کرنی پہ جاوے تے کر دیو، اپنی جان قربان کرنی کر پاوے تے کر دیو، لیکن دین دے بارے سمجھوتا نہیں ہے، دین دے بارے سمجھوتا نہیں ہے۔ ایک سیاسی جنگ نہیں سی، لوگ آدھن کہ دو صاحبزادیاں دی جنگ سی، دو شہزادیاں دی جنگ سی، ایک سیاسی جنگ نہیں سی۔ میرا بھائیو، یہ اہم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر دے وچ، زندگی دے وچ ہی آپ نو دس دتا گیا سی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماندیاں کہ میں اندر کمرے وچ داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ حضرت حسین نو نب کے رو رہن، پوچھا یا رسول اللہ تسی کیوں رہن؟ فرمایا کہ میری امت میرے اس بیٹے نو شہید کر دے گی، میری امت میرے اس بیٹے نو شہید کر دے گی، لیکن اللہ دے محبوب اگر دعا کر دے تو یہ واقعہ ٹل سکتا سی، اے واقعہ ختم ہو، لیکن کی ہے اگر باغ دا مالی ہی باغ نو پانی نہ دے تو پھر کس نے دینا ہے؟ میں کہ یہ واقعہ ہونا سی، رونما ہونا سی، یہ اللہ نے لکھ دیتا سی، پکی گال سی۔ اس وقت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی نہیں کی تھی، اور فرمایا کہ یہ واقعہ ہونا ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ فرماندیاں اس ٹائم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ سی کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھوں دی مٹی حضرت ام سلمہ نو دیتی سی، ایک بوتل دے وچ رکھی سی۔ ام سلمہ رضی اللہ فرماندی کہ جس دن یہ واقعہ 61 ہجری پیش آیا، میں ویکھیا اس بوتل دے وچ جی مٹی پئی ہوئی وہ بھی سرخ ہو گئی سی، مٹی بھی سرخ ہو گئی سی۔ کی ہے یہ آل رسول نے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر کے کی کیتا، اس دین نو بچایا، اس دین نو بچایا۔ اس وقت فرمایا ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین تے وچوں ہوں۔ اس واسطے کہ فرمایا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین۔ یعنی اور دیکھ لو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دا جام پیتا، انہوں دا نام رہتی دنیا تک قیامت تک، اور پھر کہ اے مقدمہ میں کل قیامت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑن گے، اے مقدمہ خود لڑن گے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے سانو اللہ دے محبوب دے نال محبت اور آل رسول دے نال محبت، اہل بیت دے نال محبت اور صحابہ کرام دے نال محبت ہونا ساڑھے دین دا حصہ ہے۔ اگر جس دے دل وچ حسین دی محبت نہیں ہے، اساں تو ہن تفرقہ پیدا کر دیتا نا کہ ٹھیک ہے حسین ہنندے تو باقی ساڈے نہیں، حسین ساڈے ہیں، ساڑی نماز حسین جیسی، ساڑی قربانی حسین جیسی،
ساڈا اوڑھنا بچھونا کیا حسین جیسا. ساڈے کول جڑا قرآن اصلی قرآن حسین دا قرآن جڑا اس نے انہوں نے کربلا دے نیزیاں تے کھڑے ہو کے بھی سر نیزے چڑھا. وہ کیڑا قرآن سی؟ وہ قرآن نہیں سی جڑا جو وہ آخدن کہ ساڈا قرآن ہے غار وچ پیا 40 سپارے قرآن. انہاں دے کول اصلی قرآن ہی کوئی نہیں ہے. حسین ساڈے ہیں اسی انہاں نوں دے چھڈے. اور پھر انہاں دے نال مشابہت ایک مسئلہ کہ 10 محرم والے دیہڑے اللہ دے محبوب کے فرمایا سی جب آپ وسلم مکے تو مدینہ آئے نا تو یہود 10 محرم دا روزہ رکھ دے سی. آپ وسلم نے پوچھا تسی 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ وہ کہنے لگے سانو اللہ نے بنی اسرائیل نو فرعون تو اس دن نجات دیتی سی موسیٰ علیہ السلام نو ساڈی قوم نو. تو اللہ دے محبوب فرمایا کہ اسی زیادہ حقدار ہاں. اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں 9ویں 10ویں دا یا 10ویں اور 11ویں دا روزہ رکھاں گے. یعنی اس دن بھی روزہ رکھیں گے لیکن تھوڑی بھی مخالفت کریں گے, تھوڑی مشابہت نہیں کریں گے, تھوڑی مشابہت نہیں کریں گے. آج ساڑھے سنی بھائی بھی ایک رواج ہو گیا ہے, ایک گل طے ہو چکی ہے کالا لباس محرم والے دن وہی پاؤں دین. لیکن کالا لباس پاؤنا جائز ہے, ناجائز نہیں, حرام نہیں, لیکن انہاں خاص دنوں دے وچ مشابہت ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم دی مشابہت اختیار کی تھی کل قیامت والے دن اسے درجان اٹھایا جاوے. اور کوئی بندہ بھی محرم والے دن محرم وچ کوئی نواں سوٹ سوا لے نا, یہ نواں سوٹ محرم وچ کیوں پاؤندے پے؟ کالا سوٹ بھی نواں سوا کے اس نو کسی نے نہیں کہنا, ہر سال نواں سوا کے پاؤندے ہیں. کہ کالا لباس خاص کر کے محرم دے دنوں وچ سانو اہل سنت والجماعت انہاں دی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے. کہ کل قیامت والے دن اگر سانو بھی انہاں دے وچوں اٹھا دیتا گیا کہ جڑے صحابہ دے تبرہ کر دیں, وہ صرف نام اہل بیت دا ہے, صرف نام وہ استعمال کر دیں, باقی کم سارے انہاں دے تھانوں بھی پتہ ہے, مینوں بھی پتہ ہے کہ انہاں دے کام کی ہیں. یعنی اور حضرت حسین نے کربلا دے میدان وچ بھی نماز پڑھی ہے, نماز پڑھی ہے, نماز قضا ایک نماز بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نماز حضرت حسین دی قضا نہیں ہوئی. انہاں دے ہاں نماز دا رواج نہیں ہے, کسی نے پڑھ لی ٹھیک ہے, وہ اس نو ہی اپنا حج سمجھ دیں, اس نو ہی وہ عمرہ سمجھ دیں, اس نو ہی وہ ہر چیز اپنی عبادت سمجھ دیں. اس واسطے انہاں دے ایک تو مشابہت اختیار نہ کیتی جاوے, اور دوسرا 10 محرم الحرام نو لوگ قبرستان جاندے. ہاں جس دا معمول ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاندے سی قبرستان, لیکن جس بندے دا معمول ہے کہ ہر جمعے نو جاندا, ہر ہفتے نو جاندا, ہر مہینے نو جاندا, وہ تو جاوے. لیکن جڑا خاص انہاں دنوں میں جی صرف جاوے اپنی قبرستان قبراں ٹھیک کر رہے ہوتے, کوئی چاول پھینک کے آ رہا, کوئی دال پھینک کے آ رہا ہے, نہیں. اس واسطے ایک بدعت ہو چکی ہے, جیڑی بدعت ہے وہ گمراہی ہے. جاؤ لیکن کہ خاص اس دن دے نفس نہیں, کسی اور دن چلے جاؤ, فاتحہ پڑھو, اپنے جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین و مسلمات فوت ہو چکے ہیں انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کرو. لیکن بدعت نو چھوڑنا ضروری ہے. جدوں تسی سارے لوگ جا رہے ہیں تسی بھی اس دن جا رہے ہو, لیکن کیا ہر بندہ گناہ دے وچ مبتلا ہے, ہر بندہ دوسرے راستے جا رہا ہے, اور ٹھیک ہے بھیڑ چال ہے, سارے جانے چلو میں بھی جا رہا ہوں, نہیں. اس نو توڑنا, اس بدعت نو ختم کرنا سارے واسطے ضروری ہے. یعنی اس سال تسی نہیں گئے, اگلے سال تھوڑے گھر والے نہیں جانے, اس تو سال یعنی جندہ بندہ خود نہیں جا رہا, خود عمل نہیں کر رہا, پھر دوسرے نو آخنا آسان ہے, خود جا کے تو پھر تبلیغ کرنا, خود بھی کیا ہوا دوسرے نے منع کر رہے, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی پہلے خود رکنا اس برے کام تو. یعنی قبرستان جانا ٹھیک ہے, جانا چاہیے, لیکن خاص ایک دن مقرر کر لینا, اس دن ہی جانا, پورا سال چکر ہی نہیں لانا, پورا سال گئے ہی نہیں قبرستان کی طرف گزرے ہی نہیں, لیکن صرف انہاں دنوں وچ نہیں. یہ چیز جڑی ہے اس تو بچنا ہے. اور کالا لباس خاص کر کے محرم دے دنوں وچ اس نہ ویسے حلال ہے, جائز ہے, حرام نہیں ہے, پہنے جا سکتا ہے, لیکن کیا خاص انہاں محرم دے دنوں وچ. اور پھر کیا افضل کیا انسان روزہ رکھے. اللہ دے محبوب کیا اسی کیا نا حسین پیاس سے شہید ہوئے, تو پھر سانو پیاسا بھوکا رہنا چاہیے کہ رجنا چاہیے. حلیم تقسیم ہو رہی ہے, کھیر تقسیم ہو رہی ہے, پانی تقسیم ہو رہا, ٹھیک ہے تقسیم کرو, لیکن حسین دے اگر تساں پیروی کرنی ہے تو حسین تے 3 دن یا 10 دن آخر دن کہ پیاسے اور بھوکے رہ کے انہوں نے جانے شہادت نوش کیتا, یا حلیم کھا کے پانی پی کے جامع شہادت نوش کیتا. بھوکے اور پیاسے رہ گئے نا,
تو سانوں بھی بھک اگر انہوں دی فرما برداری کرنی ہے، اگر انہوں نے نقش قدم تے چلنا تو پھر سانوں روزہ رکھنا چاہیے دوست، سانوں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اسی بھوکے اور پیسے رہ کے انہوں نے نقش قدم تے چل سکے، نہ کہ رج کے اور نعرہ حیدری لاندے رہی بس. یعنی آدھے نے جدہ کھاوی ہوتے گیت گاوی اتنے اگر چول کھاتے تو پھر نعرہ حیدری بھی اتنے لانا پوندا. یہ ثابت کرنے واسطے کہ اسی بھی تھوڑے نال ہی ہیں صرف چولوں دی پلیٹ واسطے. اپنے ایمان نو بچاؤنا اور کیا کسے دا مجمع نو زیادہ کرنا. کوئی ہے ایسا گروہ جرا برا کام کر رہا ہے اور حدیث کے اندر کی آمدا کہ اگر تسی برا کام ویکھو تو اس نو اپنی طاقت دے نہ روکو، ہاتھ دے نہ روکو. اگر نہیں روک سکتے تو پھر زبان نال اس نو آکھو. اگر زبان نال بھی نہیں آکھ سکتے تو اس نو کیا کرو، دل دے نہ برا سمجھو، جے جائے کو تھے چلے جاؤ نہیں. یعنی اسی سلو پسند لوگ ہیں جی، اسی ادھے بھی وقت مہینے تھا ادھے بھی وقت، مطلب ہے کہ ساڑھے ایمان ہی کوئی نہیں، سلو پسند نہیں، ساڑھے ایمان ہی کوئی نہیں. اگر کسی دی غیران دی محفل اور مجلس جا رہے جتنے صحابہ دے کھلے عام تبرہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھلے عام تبرہ ہے اور حضرت عائشہ تے انہوں نے تہمت لائی ہے، حضرت صحابہ نے برا بھلا آخ دین کہ اسی سلو پسند ہے جی، اسی لڑائی جھگڑا تو نہیں کر. ساڑھے او سان تو آتے کچھ نہیں جی، او تھوانو کچھ نہیں آتے، ساڑھے بڑے نو نہیں بخش دے جنہاں نے نقش قدم تے سی چل دے پہ ہاں صحابہ اکرام نو نہیں ہو بخش دے، ساڑھے میرے اور ساڑھے کی اکاؤنٹ کی لگ دے. اس واسطے سانو اللہ سانو صحیح اپنے ایمان تے اور دین تے قائم رہنے دی توفیق عطا فرماوے.